بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ تعارف کے محتاج کیا ہونا، وہ عوام سے کچھ مانگ ہی نہیں رہے، ان کو آپ کے لفظوں کی، آپ کے تعریفوں کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ انتہائی حساس ترین لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ نہ تماشائی ہوتے ہیں اور نہ کسی کا تماشا بناتے ہیں۔ ہاں، آپ کی خاطر خود ضرور تماشا بن جائیں گے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سندر۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کچھ باتیں آپ کے بارے میں کہہ دیں، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو اتنی زیادہ شہرت ملی، قلم کی طاقت ملی، آپ اس کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں یا آزمائش سمجھتے ہیں؟ سراسر اللہ کی عطا۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ تم نے دونوں لفظ جو ہے ملفوف کر دیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ جب عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے اور اختیار دیتا ہے تو آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ آپ کو دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کر نہیں آزماتا۔ تو آپ سمجھیے کہ دونوں طرح سے میری آزمائش ہے۔ ایک تو اس کی عطا، پہلی آزمائش، دوسرا اس نے اپنے وہ جو تمام عزتوں کا مالک ہے، اس نے اپنے نور کی اس بوند سے نوازا ہے مجھے۔ آپ اپنی اس قلم کی طاقت سے لوگوں کو سکون دے رہے ہیں یا بے قراری بانٹ رہے ہیں لوگوں میں؟ دیکھو، ایک بات سندر سے یاد رکھو، یہ آپ کبھی بھی طے نہیں کر پائیں گے۔ پہلے تو سکون ایک بڑی ہی ریلیٹو ٹرم ہے، یٹ ٹو بی ڈیفائنڈ۔ وہ بھی تو سکون میں سوتے ہوں گے جو حرام کما کے سوتے ہیں اس ملک میں۔ تو اگر سکون کو میں لٹرلی اس کے معنوں سے ریلیٹ کروں تو وہ سکون نہیں ہے، وہ بے غیرتی ہے۔ تو میں بے غیرتی کو سکون نہیں کہتا، تو ایسے بے غیرت لوگوں کو جھنجھوڑتا ہوں میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ اپنے گریبان کو پکڑنے والے دلیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے گریبان کو پکڑ رہا ہے، جو ہر وقت اپنے آپ کو کٹہرے میں عدالت میں رکھ رہا ہے، وہ اتنا بہادر ہوتا ہے کہ وہ حق بولے۔ تو ایسے لوگوں کو ٹی آر پی کے لیے ہم تو اپنے پروگرامز کرتے ہیں، لیکن دے گیو اے ڈیم ٹو آل دس۔ میرے بابا جی ہیں پیر کاکی تاڑ، سید صفدر علی بخاری۔ وہ تو بابا جی ہیں جی، تو وہ کیا نام کیا رکھا ہوا انہوں نے؟ بس ننگا فقیر ایسا ہی ہوتا ہے نا، بولڈ لوگ ایسے ہی ہوتے بابا ہیں۔ جی مطلب مرشد ہیں تمہارے یا واقعی باپ ہیں؟ یہ بتا دو تاکہ میں بات کرنے جوگا ہو جاؤں۔ میرے بابا ہیں، اچھا، بس مجھے اتنا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے لوگوں کو، کبھی کاکی تاڑی ہے، جاؤ جا کے کاکی تاڑ کے آؤ۔ تو جب میرے تک ان کے یہ فکرے پہنچے تو مجھے بھی تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار یہ کیا، مطلب یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، کاکی تاڑی ہے؟ مطلب بحیثیت لڑکی ہم تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ اگر ہمیں کوئی کہے گا اور یہ میرے بابا ہیں اور یہ اس طرح سے سبق دے رہے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ اصل میں وہ کاکی ماں کو کہتے تھے، ممتا کو کہتے تھے، بے غرض پیار کو کہتے تھے۔ تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ تو ٹھہرو سنو نا، ایک مولوی صاحب واز کر رہے تھے جمعے کا، اور جوش خطابت میں فرمانے لگے کہ دیکھو، جس عورت کے پہلو میں مجھے زندگی بھر کا سکون ملا، زندگی بھر کی رعنائیاں ملی، وہ میری بیوی نہیں تھی۔ سب لوگوں کے منہ اس طرح ہوئے کہ مولوی صاحب یہ جمعے کے واز میں کیا کریں؟ تو مولوی صاحب مسکرائے، بولے وہ میری ماں تھی۔ میرے جیسا ایک سادہ آدمی بیٹھا سن رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو بیوی پکوڑے تل رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی کہا کہ مجھے جس عورت کے پہلو میں مجھے سکون ملا، جس کے پہلو میں زندگی بھر کی رعنائیاں تھیں، وہ بیگم تم نہیں ہو۔ اس کے بعد میری 3 دن بعد ہاسپٹل میں آنکھ کھلی۔ تو وہ ان کو اسی وقت بھی وہ اس بات کو ایکسپلین کر دیتے تو تمہیں بھی یہ پرابلم نہ ہوتا۔ انسٹیڈ کہ ایونچولی وین یو پٹ اے کوشچن اگینسٹ، تو reply comes its mother. If he was to say about Kaki, I would have loved it. پھر کاکی
تو جب وہ نام آتا ہے نا کاکی تاڑ تو اسے فوراً ماں آتی ہے ہماری آنکھوں میں، تو وہ زیادہ معتبر ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں کیونکہ میں طالب علم ہوں تو میں بحیثیت استاد آپ کو دیکھ رہی ہوں، اور میرا مقصد بھی یہ تھا کہ میں لرن کر کے جاؤں یہاں سے کچھ۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کنورسیشن کے اینڈ پہ دوست بن جائیں یا آپ ہمیں کس طرح کی شفقت سے نوازیں، وہ آپ پہ، لیکن میرا یہ مسئلہ تھا کہ میں وہ باتیں آپ سے کروں جو میں شاید اپنے آپ سے کرتی ہوں، میری پرسنل باتیں، دل کی باتیں۔ کرو۔ درد کیا ہے؟ درد سے پیار کرنا چاہیے؟ آف کورس کرنا چاہیے۔ وہ ابھی میرا تازہ ترین ایک شعر ہے، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں جانے نہیں دوں گا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور وہ آ جائے تو پھر اس کو میں جانے نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ درد ہے کیا؟ بعد میں یہ کہیں میڈیکلی ثابت ہوا کہ جتنے مسلز جو ہیں ایکٹ کرتے ہیں لافٹر میں، اتنے ہی مسلز رونے میں ایکٹ کرتے ہیں، تو بوتھ آر اسٹیٹس آف سیٹسفیکشن۔ تو درد، پہلی بات تو سمجھیے، جس آدمی میں درد نہیں ہے اس کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ سب سے زیادہ، میں اس درد کو زیادہ معیار کے قریب سمجھتا ہوں جو کسی کے درد کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ اپنا درد تو میری خود غرضی ہے۔ تو کیا آپ اپنا درد جو ہے وہ آسانی سے بانٹ لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، میں دے دیتے ہیں کسی کو؟ میں اپنا درد کبھی کسی کو نہیں تو پھر درد تو بہت میں قیمتی شے ہے آپ کی۔ لوگوں کے درد محسوس کر کے ان کے لیے رو لیتا ہوں۔ لیکن آپ اپنا درد دینے کے لیے تیار نہیں؟ نہیں، میں کیوں دوں گا؟ درد سیفلی مائی پراپرٹی، وہ تو مشقتوں سے ملا ہوا ہے، تو دوں گا کیوں کسی کو؟ یعنی آپ کا درد آپ کا رہتا ہے؟ میرا درد بلانگس ٹو می۔ اس کو پالنا، اس کو پوسنا، اس کے ساتھ رہنا جینا میرا کام۔ صحیح، درد ہی رب ہے، درد ہی رسول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ 5th جنریشن وار جو ہے یا پروپیگنڈا کی وار ہے، اور اس میں میڈیا جو ہے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تو یہ بات بذات خود ایک پروپیگنڈا ہے یا اس میں کوئی مطلب آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے؟ واقعی میڈیا اتنا رول پلے کرے گا؟ وہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری انگریزی پڑھنے والی قوم ہے نا، اس کو ہمیشہ مختلف جھمیلوں میں الجھا کے رکھا جاتا ہے۔ ایک نام رکھ دیں، then you people sit down and start talking about that. That is how to keep you busy. ایک بات یاد رکھو، آپ ان جھنجھٹوں سے کبھی باہر نہیں نکلو گے جب تک آپ اپنی زبان پر پرائیڈ لینا شروع نہیں کرو گے۔ آپ کو کبھی 5th جنریشن وار آ جائے گی، کبھی آپ کے ہاں 6th جنریشن وار آ جائے گی۔ آپ ان کے دیے ہوئے یہ جو نام ہیں جو ان میں الجھے رہو گے، اور اس الجھاؤ کا نقصان یہ ہے کہ 74 سالوں میں آپ نے اس ملک کی بربادی کی ہے۔ صرف میں بار بار چیختا ہوں، پتہ نہیں کل کبھی میرے مرنے سے پہلے کسی کو سمجھ آ جائے، دنیا میں ایک ملک آپ کے پاس اگزامپل دینے کے لیے نہیں ہے جس نے اپنی زبان میں کام نہیں کیا اور ترقی کر لی ہے۔ تو ڈوب کے شرم سے مر نہیں جاتے ہو جب ہم لوگ ٹھسے سے، میں انگریزی بولتا ہوں، تو میری انگریزی میرے لیے سوتیلی ماں ہے۔ میں اس کے ساتھ سو نہیں سکتا، اس کے ساتھ کھا نہیں سکتا، اس کے ساتھ پی نہیں سکتا، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ رہوں گا، سوؤں گا میں اپنی ماں کی گود میں، وہی میری نشاط ثانیہ ہے۔ آپ لوگ اس سے کہیں بھاگ گئے ہو۔ میں کیا کہوں، میرے تڑپ جاتا ہوں جب کسی کو میں کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ مجھے اردو نہیں آتی، تو کھانا خرابے تے کھانا خرابہ تے انگریزی کہڑی ہوندی ہے؟ یہ بولا ٹھسا آپ کے اندر کہاں سے آ گیا ہے کہ آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ مجھے انگریزی آتی ہے؟ آپ انگریزی میں بات کر لیتے ہیں، اس کا مطلب انگریزی کا آ جانا نہیں ہے۔ انگریزی آپ کو اس دن آئے گی جس دن آپ انگریزی میں خواب دیکھنا شروع کریں گے، پھر میں مان لوں گا خواب تسی اپنی زبان 'ਚ ویکھ دو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو خلیل کہنا ہے، آپ کو قمر صاحب کہنا ہے، آپ کو سر کہنا ہے، آپ کو میں نے کہنا کیا؟ کیونکہ بار بار رک رہی ہوں اس بات کے اوپر۔ آنے آپ جو مرضی کہیے۔ قمر صاحب کہنا ٹھیک ہے۔
कमर साहब, इस फॉर्म में आने से पहले आप किसी और फॉर्म में थे. कौन सी फॉर्म में था? तो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक अजम्पशन है कि आप अपने दादा की पुश्त में थे, दादी की पुश्त में थे. आई डोंट नो, आप जहाँ भी थे, जिस भी फॉर्म में था मैं थे. किसी भी, मेरा ताल्लुक़ नहीं है मेरे ख़ानदान में से किसी आदमी का. मुझे ठीक से याद ही नहीं कि उन्होंने कभी ठीक से ख़त लिखा होगा मेरे अब्बा के अलावा. वो माकूल ख़त लिख लेते थे, वरना तो कोई शख्स देखा ही नहीं जो ठीक से उर्दू बोलता हो. हाँ, तो अभी आप इस फॉर्म में हैं. मैं आया था इस फॉर्म में. इस When I was I had the pen first time in my hands. I knew I was a writer. Allah had given me. और मैं हंसा करता था जब लोग, मैं गरीब बच्चा था तो लोग माएँ अपने बच्चों के साथ मुझे बैठने नहीं देती थी. I used to laugh at them. मुझे पता था मेरे पास वो दौलत है जो सालों तुम्हारे पास नहीं है. तो मैं खुद आगाही के साथ पैदा किया गया बच्चा हूँ. ठीक है. तो कोई ना कोई मकसद तो होगा आपको बनाने का. मकसद तो है. मैं ज़ाती तौर पे अगर अपनी बात करूं तो मैं तो अपनी ही लाश में लुथड़ी पड़ी हूँ. मैं मतलब अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे. वो आपने गलतियाँ की है ज़िंदगी में. दिस इज़ वेयर सुंदर वी आर रॉन्ग. इस बात को समझिए. हमारी कौम की परवरिश की गई ये पर्टिकुलर स्लैंग देके कि जब भी कोई बुरा काम होता है वी शिफ्ट द ब्लेम ऑन टू अल्लाह. अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी. वो अल्लाह माफ़ करे, वो एक जुमला है. मैं उसको ये बर्दाश्त कर लें तो मैं इसको कहूँगा ये खुदा न खास्ता आप खुदा को डायरेक्ट अब्यूज़ कर देते हैं. वो जो 70 माओं के बराबर आपको प्यार करता है वो आपको दुख देगा, वो आपको तकलीफ़ देगा. तसव्वुर भी मत कीजिए. ये जितने दुख होते हैं, ये जितनी तकलीफ़ें होती हैं, जिनका नाम बाद में आप घटिया नाम रख देते हैं आजमाइश, खुदा की कसम वो नहीं देता. आप उसकी आजमाइश अफोर्ड कर सकते हैं? नो, यू कांट डेयर थिंक अबाउट इट. हमने क्या किया कि ये सोचना बंद कर दिया कि मुझसे कहाँ गलती हुई है. अपना ये पहला जुर्म. दूसरा जुर्म, फलां को क्या मिल गया. ये खलील रहमान कमर ने नहीं सोचा कभी. उसको कभी इस बात पे तासुफ नहीं होता था कि फलां कहाँ, ये हैज़ गॉट दिस पोजीशन, he has got this much of money, he has made this fortune. No. कोई अगर शायबा भी मेरी ज़िंदगी से गुजर कर गया हो, जब आप हसद करते हैं ना, ये हसद है. अब इस हसद की फॉर्म है वो कितना डाइल्यूटेड है, कितना कंक्रीट है, और कहाँ पर पहुँचा दिया उसने आपको. जब आप महसूस करते हैं ना कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहा, तो मेरा मानना है, मेरा ईमान है कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं करता. जब आप हसद करते हैं तो आप उसको माइनस कर देते हैं. आप हमेशा ख़ुद को माइनस कीजिए. वो तो है, वो तो यूँ सुन लेता है, और किसी के पास क्या है उससे उसके ख़जानों को क्या फ़र्क पड़ता है. जब तक आप ये महसूस नहीं कर लेंगे आपको अपनी गलतियों से शनासाई नहीं होगी, और जब तक आपको अपनी गलतियों से शनासाई नहीं होगी आप ये जानने के काबिल ही नहीं होंगे कि मैं दुख में क्यों लुथड़ी पड़ी हूँ. मैं दुख में नहीं, मैं अपनी लाश में लुथड़ी पड़ी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये सवाल है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसने मुझे क्यों बनाया है. तो मैं ये आपको जानना है. जी, तो ये मैं आपसे, दिस इज़ योर ड्यूटी. जी, इस भेड़ चाल से निकल जाएंगे कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँगी. नो, आप पता कराइए सुंदर किसका को क्या काम आता है, कौन सी फिक्युलिटी है जिसमें सुंदर को वो यकता है ना, तो वो यकता बनाता है आपको. वो यकताई ढूंढनी है आपने. तो खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, उनका पर्पस, उनका मकसद दुनिया में आने का उन्होंने तलाश कर लिया है, या वो जो जिस मकसद के लिए आए थे उन्होंने उस चीज़ को काम कर चुके हैं, या प्लान कर रहे हैं कि अभी वो काम करूँगी. आई डोंट प्लान. मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ बस. तो आपने अपना उस मकसद हयात जिसलिए आपको पैदा किया मरूंगा गया है, तो जाते हुए बताऊंगा कि मैंने वो कर लिया या नहीं कर लिया. अचीव कर लिया या नहीं किया. अच्छा. People believe I am a successful person. May I tell you I am not. मैं जब तक वो कर नहीं जाऊंगा जिसके लिए मुझे भेजा गया है, I'll never believe I was successful. Getting money, getting fame, is it success? I'm so sorry. Everything, ये money, ये success, ये इज़्ज़त, ये शोहरत, सब अल्लाह की मिल्कियत है. मैं जानना ही चाहता हूँ मेरी what I'll belong to. I have done it. If I shall have done, I'll say yeah, I'm successful. बात
اللہ کی شروع ہو گئی, شروع جو ہے وہ خلیل میرے الرحمن ہاں صاحب سے شروع ہوئی اللہ سے اور ہوتی. بات نکل اللہ کی طرف گئی. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا چاہیے, دعا کیا مانگنی وہ جو چاہیے؟ مرضی تو مانگ لو اب لیکن دیکھیں یار لوگ جو ہیں وہ تسبیحیں وظیفے کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو ملحد کو بھی دے رہا ہے. تو اصل میں دعا ہونی کیا چاہیے, اس سے مانگنا کیا چاہیے؟ کچھ بھی مانگ لیجیے اس کو تو سب پتہ نہیں ہے, بن مانگے ہی سب کچھ دے رہا ہے. اس کو اس کے حساب سے, اس کی اوقات, اس کی شان کے حساب سے مانگتے, اپنی اوقات کے حساب سے نہیں مانگتے. مانگیے. اور پھر دیکھیے سندر سے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں. میں آئی آلویز یوز ٹو بلیو ڈریمس, لیکن میرا ڈریم دیکھنے کا طریقہ کچھ الگ تھا. میں جب کسی ڈریم کو دیکھتا تھا تو میں گاؤں کے کتے کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا نہیں تھا. میں محنت کرتا تھا اپنے آپ کو اس ڈریم کے برابر کرنے کے لیے. وہ ڈریم لانا تھا اس ڈریم کے جس کے لیے, جس کو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, بائی یور ورک, بائی یور انٹلیکٹ, بائی یور ڈیلیجنس. تو آپ, تاکہ خواب کا احسان نہ رہے آپ کے اوپر. تو میں نے خوابوں کا ممنون نہیں ہوں. خدا گواہ ہے, اگر میری سکسیس ہوئی کبھی زندگی میں تو روز معاشر خواب کہیں گے کہ خلیل الرحمان قمر نے ہمیں نہیں دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھا تھا, اور آئی ول بی فیلئر. خیال آتا کہاں سے ہے؟ وہیں سے بات پھر پلٹ کر جائے گی اس کی طرف. اب جیسے کہ یہ اس کارڈ پہ پیغام ہے, کیا ہے؟ ویسے تو سورہ رحمان کا اس پہ میسج ہے, تو اس پہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ رحمان کی بات ہو رہی ہے. تو ہم اس سے تو رحمانیت مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم خود صورت رحمان نہیں ہوتے. ہم لوگوں کے شوز میں جا کے ان کا درد محسوس نہیں کر رہے ہوتے, ہم لوگوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی اللہ کا درد محسوس کیا ہے کہ وہ کتنا اکیلا ہے؟ ہم جو لوگ اس سے دوستی کے میں نے تو محسوس کیا, جہاں یہ میرے نبی کی امت رہتی ہے نا یہاں, تو میرے نبی نے کب چاہا تھا کہ میری امت کے لوگ بھکاری ہوں, یہودیوں کو گالیاں دیں گے, نصرانیوں کو گالیاں دیں گے اور پیسے مانگیں گے ان سے, گاڑیاں ان کی, موبائل ان کے. انہوں نے کچھ ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے دیا دنیا کو کچھ؟ بھکاریوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ مذہب ہوتا ہے, یاد رکھنا. اور آپ کو نہیں پتا ہم بھکاریوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو لوگ, دنیا. آپ دیکھیے, بھکاری کے پاس 10 ارب روپے بھی ہوں تو صلاح ہے تو بھکاری. غیرت نہیں جس آدمی کے اندر, کم ظرف ہے وہ, اور کم ظرف کے پاس کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا. تو ہم وہی بات آپ نے ہی کر دی جو اگلی بات میں آپ سے کرنے والی تھی, کہ وہ اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ہم جیسے کم ظرفوں کو برداشت کر رہے ہیں. ہم جو اس سے دوستی کے دعوے اس دار کی ہوتے ہیں, برداشت کے صدقے بھائی, اللہ اکبر, اس کی برداشت کے صدقے وہ ہم جیسے گنہگاروں کو, گھٹیا لوگوں کو برداشت کرتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ غرض والا تعلق رکھا ہوا ہے, تو سب سے بڑے بے وفا تو ہم خود ہیں. لیکن ہم پھر بھی کسی کو معاف کرنے کے وہ لیے, تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ تو گناہ بخشے جانے, تاڑی ایسی تھی تیسی, تانوں لگے گا پتہ. تو ہم کیوں نہیں ہیں, ہمارے اندر رحمانیت کی کوئی صفت کیوں نہیں ہے؟ وہ نا 700-750 سال پہلے جب پیپر منی ایجاد ہونے لگی نا, تو ایک اکانومسٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اٹس گڈ اسٹیپ ٹورڈ ماڈرنائزیشن, بڑی یاد رکھیے گا, پیپر منی آپ کے رشتے توڑ دے گی. پھر اس نے ڈیفائن کیا کیسے. ایک ٹرم ہے اکنامکس میں, لیکوڈیٹی پریفرنس. یو پریفر ٹو ہولڈ. پہلے جو دولت ہوتی تھی نا, وہ آپ وہ کمرے بناتے تھے, طاقوں میں بند کر کے رکھتے, تالوں میں, کبھی کبھار دیکھتے تھے, ٹچ اینڈ فیل نہیں آتا تھا. اب نوٹ رکھنا شروع کیا آپ نے یہاں جیب میں, یہ دل کے قریب, نارملی جو اسی جیب میں رکھتے ہیں جو دل کے قریب ہوتی ہے, ٹچ اینڈ فیل آتی ہے. اس سے رشتہ استوار ہو گیا, اس سے رشتہ استوار ہوا, آپس میں رشتہ ٹوٹ گیا. ہم مٹیریلزم کی طرف گئے. جب مٹیریلزم ہوتا ہے تو بھکاری پیدا ہوتے ہیں, مانگنے والے کتے.
ایسے لوگ مل کر، ایسا جم گھٹا مل کر کبھی قوم نہیں بنتا. IMF نے لون نہیں دیا، رونا پٹنا. IMF نے لون دے دیا، خوش ہو. کوئی نہیں پتا کہ اس میں یہودیوں کے کتنے پیسے ہیں، نصرانیوں کے کتنے پیسے ہیں، حرام کتنا ہے، حلال کتنا ہے. یہاں حلال حرام کے درس دیتے ہیں. آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا سرکار کا، ان کے درد کا ذکر کیا. تو میرے لیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کو فیس کرنے سے زیادہ مشکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا ہے. میرے پاس تو ایسی کوئی کوالیفیکیشن یا میں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے جا سکوں، یا اگر وہ میرے سامنے آ جائیں تو میں کیا کروں. تو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر ابھی اسی وقت سرکار آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا فیلنگس؟ فوراً سگریٹ چھوڑ کے بعد اب کھڑا ہو جاؤں گا. بس اس سے زیادہ میری اوقات نہیں ہے. میں گنہگار آدمی، معافیا مانگوں گا اور کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ پتہ نہیں سوال آپ لیکن کو، یہ کیا خوبصورت تمہیں تصویر کشی کی ہے کہ وہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے. یار جا، تیرے آدھے گناہ معاف ہوئے. اللہ اکبر. لوگ نا بابا بنا دیتے ہیں، جیسے اشفاق صاحب کو بھی بابا جی کہنا شروع کر دیا. نہیں، وہ بنے، میں معافی چاہتا ہوں، بڑا آدمی تھا، وہ بن گئے. مجھے نہیں بنا سکتے آپ. اچھا، میں اگلی بات یہ کرنے لگتی کہ میرے نزدیک تو آپ بھی بابا ہیں، لیکن شاید آپ اینٹی بابا ہیں، یہ مجھے نہیں پتا. بابا کیوں بابے بنتے ہیں ہم؟ کوئی عقل شعور دیا ہے بھیا، اس پہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے بانٹ دو اس کو. مل کے تو ہماری کوئی چیز ہے ہی نہیں. شکر کیجیے اللہ کا کہ آپ اتنے معتبر ہو گئے کہ کوئی سننا چاہتا ہے آپ کو تو سنائیے، بتائیے، اور کوئی سیکھتا ہے تو سکھا دیجیے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا، چاہے میں تم سے کم سیکھوں، چاہے تم مجھ سے کم سیکھو، پر ہم سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے تم سے سیکھا ہے. تو میرے سر ہیں ڈاکٹر محمد جاوید، جنہوں نے کرونا کے دنوں میں بہت زیادہ اس بات کو کہا. میرا پہلے تو بہت سلام کہیے ان کو. مجھے جرمنی سے فون آیا کرتا تھا ان کے لیے، اینڈ آئی یوز ٹو ٹاک ٹو دیٹ وومن. جس عقیدت سے وہ نام لیتی ہے ان کا، انہوں نے بغیر ملے مجھے میری آنکھوں میں ان کو بہت معتبر کر دیا. اور شی مینٹ اٹ، شی مینٹ ایوری ورڈ آف اٹ. تو وہ بہت زیادہ کہتے رہے کہ سورہ رحمان سنیں، اللہ کی رحمانیت کو پکاریں، اپنے گناہ گار بن کے اس کے آگے جائیں. اور یہ جو جب وہ کہتے ہیں نا، یہ میں آپ کو باقی کی چیز آپ کو سمجھاؤں کہ سورہ رحمان سنیے. یہ سنیے کیا ہوتا ہے، عمل کیجیے، جانیے. اور کیا وہ آیت کی ترجمہ ہے، اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کو. تو یہاں سے شروع ہوں گے. میرے ایک ٹیچر تھے، میں انگریزی نہیں پڑھتا تھا، آئی یوز ٹو بی ویری اگینسٹ انگریزی. تو میرے ابا سے بڑا مکالمہ ہوتا تھا. تو ابا نے کوئی ساز باز کی میرے ٹیچر کے ساتھ، اللہ ان کو جنتوں میں گھر دے. ابھی انتقال ہوا علی حسین شاہ صاحب. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ میں بہت محبت کرتا تھا ان سے. مجھے بولتے ہیں یار ایک کام کرو گے، سنا تم بہت محبت کرتے ہو مجھے. میں نے کہا سر کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ایک کام کیا کر، 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، تو انگریزی کی کتاب ہاتھ میں پکڑ لیا کر. بس تو نے پڑھنی نہیں ہے، تیری مرضی. بس اتنا وعدہ کر کہ تو 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے کتاب ہاتھ میں پکڑے گا. میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے 2 دن کیا. وہ گھنٹہ تھا یا 2 گھنٹے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں. میں کتاب میں ہاتھ میں لیے بیٹھا، کوئی کھانا کھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. مجھے ایک دن شرم آئی. میں نے کہا اس کو پڑھ ہی لو. دین آئی اسٹارٹڈ. تو وہ یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہاں سے شروع ہو جائیے. سنیا سخن تے گئیاں کھل اکھیاں، اسی چت مولا ولائی ہوں. تو جب کسی کو کوئی بات کان میں پڑتی ہے، جب ان کی اس بات پر میں نے لنڈا بازار میں ڈائلاگ لکھا. وہ وہاں سے آیا ہے ڈائلاگ کہ میرے ماسٹر جی کہا کرتے تھے کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کی بیٹی، اور کتاب آپ نے پڑھ لی ہو تو آپ کی ماں. یو انڈرسٹینڈ دس؟ When you read a book, it gives you something, and it is ماں always who gives you something. آگے چلیے. میرے نزدیک تو خلیل الرحمان قمر صاحب ہی ایک کتاب ہے. اب اس میں سے کون کون کیا پڑھتا ہے یہ تو اس کا نصیب ہے یا اس کی طلب ہے. ہر آدمی کتاب ہے.
میں پڑھ لیتا ہوں, آپ نے نام رکھا ہوا ہے. میرا فرق یہ ہے, میں نے یہ ساری کتابیں پڑھی, میں جس سے ملتا ہوں گھنٹوں بیٹھتا ہوں جس کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہوں, ازبر یاد ہوتا ہے وہ مجھے. آپ نے نام رکھا ہوا ہے کتاب, یہ کتاب ہے وہ کتاب ہے, پڑھتے نہیں اس کو. میں یہاں انٹرویو کرنے آتے ہیں لوگ, سوائے میرے پاس تم ہوگے کچھ نہیں دیکھا ہوا. میں ایسے جان کیٹس سے ہوتے ہیں, ان کو ایک آرٹیکل لکھنا ہے, انہیں 600 کتابیں پڑھان گے. پاگل دے پترو دا کی کام جے تاڑے نال ہوم ورک کر کے آئے ہیں. اچھا, اپنے آپ کو کبھی پڑھا ہے؟ اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ اچھا سوال کیا تم نے جو کبھی کسی نے نہیں کیا. جب آپ کو عطا ہوتی ہے نا تو شاید آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سیکھا سکھایا ہے, پڑھیا پڑھایا ہے. تو کبھی کبھی مجھے لگا کچھ ایسا ہے, لیکن پھر بھی کہیں کہیں میں اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. اور شاید میں پڑھتا نہیں تھا, میں یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں, وہاں سے ہٹ جاؤں. تو بہت ساری جگہوں پر کی میں نے وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں کی, کہیں کہیں ہو گئی مجھ سے. یہی اپنے آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اپنا گریبان وہ پکڑے. ایک بندہ چیپٹر چھڑ بھی جاتا نا. صحیح. اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جیسا آپ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں, اس سے کام نہیں ہونا چاہیے. عبادت جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے جو صرف اللہ کی کرتے ایوری تھنگ یو آر ڈوئنگ جینونلی, حلال کمانے کے لیے, حلال کاموں کے لیے, کسی کو فیور کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں آپ. ایسے باقی تو انہیں تنوں ساریاں معاف کر دینی ہیں. اللہ دوبارہ اسی بات پہ آتے ہیں, کیونکہ وہ یہ بات مجھے بہت پھنسی ہوئی ہے کہ اگر سرکار میرے سامنے آ جائیں تو میں کیا کروں گی. تو مروائیں گی. تو ابھی تک کی آپ کی جو زندگی ہے, کیا اس میں کوئی ایک چیز آپ نے ایسی کر لی ہے جو سرکار کو آپ پیش کریں گے؟ جیسے ہوتا ہے نا اپنا بیسٹ چیز آپ دکھائیں گے, سرکار یہ دیکھیں, جیسے وہ ماں باپ کے سامنے بچہ دکھاتا ہے رپورٹ کارڈ اپنی. I was born to be very confident child, لیکن یہاں میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. اللہ جانے کیا اللہ کو میری بات کو پسند آ گئی ہوئی ہے, تو وہ تو رحمت العالمین ہے, کچھ نہ کچھ تو اچھا لگ ہی جائے گا ان کو. گھبراؤ مت, پار اترنے کے اسباب کیے ہوئے میں نے شاید, تو اللہ نے چاہا تو نکل جاؤں گا. جنت چ میں کوئی پیڑی کلونی چ تمہیں ملا ہوا گا میں اتنے. اچھا, یہ نبیوں پیغمبروں کا یہ شیوا ہے کہ ان کو اناؤنس کرنا پڑتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ڈیزگنیٹڈ بندہ ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہے. لیکن جو ڈیوٹی کے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے شاندار نمبروں سے فیل ہو جائیں گے, اور وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ آؤ آؤ میں بابا ہوں اور میرے سے بات لو. تو جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں بابا نہیں ہوں, ان کی رسپیکٹ کریں, اور بالکل آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے پیار کی. مجھے اس نے فیل تو نہیں ہونے دیا کبھی بھی. نیور ایور ان مائی لائف. فیلئر از نیور دیئر فار خلیل الرحمان قمر, الحمدللہ. لیکن زندگی میں نے جیتنا نہیں چاہا. آئی نیور یوز دس ورڈ کہ میں کسی سے جیتنا چاہتا ہوں. مجھے شاید ہارنے والے کا دکھ معلوم تھا, اس لیے میں نے ہمیشہ کامیابی کے لیے دعا کی. جیتنا نہیں چاہا, جیتا نہیں بس. اور آپ کے کمپیٹیٹر کوئی تھا بھی نہیں نا, کس سے جیتنا تھا؟ کریٹو لوگ کمپیٹیٹر نہیں ہوتے, وہ کم یا زیادہ مشہور ہوتے. نہیں مانتا یہ بات. ہم نے بہت ٹائم لیا سر آپ کا, تھینک یو سو مچ. لیکن مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا آپ سے باتیں کر کے, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور ہم سیٹنگ کریں جس میں ہم اور باتیں کریں. انشاءاللہ کریں گے, شور. علم القرآن خلق الإنسان علمه